إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون ما أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سننے سنانے کی مجلس ہے اور یہ سلسلہ ہر دور میں جاری رہا کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے سننا، سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو باتیں بھلائی کی ہوتی ہیں، خیر کی ہوتی ہیں یا بہترین بات ہوتی ہے، ان باتوں کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی توفیق بخشی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ دانش مند ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو توجہ سے سننا اور سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایسے لوگوں کے صفات ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہدایت کی توفیق دی، یعنی ہدایت یافتہ افراد وہ مانے جاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو توجہ سے، غور سے سنتے ہیں اور پھر ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے نہ صرف ان کے بارے میں ان کی تعریف فرمائی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، یعنی عقل مند لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن و سنت کی مجلسوں میں شرکت کریں، دین کی باتیں سنیں، اس سے مستفید ہوں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو سننے سنانے کی یہ مجلس ہے، لیکن خاص طور سے جب ہم کسی دینی مجلس میں شریک ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ چونکہ یہ نبوی کام ہے، تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی دعوت دی، عقیدے اور عمل کی اصلاح کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ تو خاص طور سے دینی مجلس بھی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی ہماری یہ کوشش ہو کہ جب بھی ہم کسی دینی مجلس میں شریک ہوں تو اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، ہم یہ سوچ کر کے آئیں کہ ہم آخر کسی دینی مجلس میں کیوں شریک ہونے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کانوں کو اچھا لگے، بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، اس لیے آپ سننے کو جاتے ہیں، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مجلس سے کچھ سیکھ کر کے جائیں گے، کچھ سمجھ کر کے جائیں گے، تاکہ عملی زندگی میں ہم اس کو اپنائیں۔ ورنہ یہ دور ہی سننے سنانے کا ہے۔ سب سے بڑی کمی اور کوتاہی جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے عمل کی۔ تو سنتے تو بہت ساری باتیں ہیں
بہت سارے جلسے جلوس میں، بہت سارے پروگراموں میں ہم شرکت کرتے ہیں، بہت ساری مجلسوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے، لیکن ہماری زندگی میں ان مجلسوں میں شرکت کرنے پر کیا تبدیلی آتی ہے، یہ قابل توجہ ہے۔ تو خاص طور سے ہماری جو نیت ہونی چاہیے کہ ہم جب کسی مجلس میں جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہم اس مجلس میں خالی الذہن ہو کر کے بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سن کر کے اس کو عملی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آدمی مخلص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کو دین سکھلا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی ہیں، 3 لوگ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتلا رہے ہیں۔ مجلس وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے اس مجلس پر نگاہ دوڑائی اور اس نے دیکھا کہ مجلس میں ایک جگہ خالی ہے، وہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا اور جا کر کے وہاں پہ بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص اس نے دیکھا پیچھے جگہ مل رہی ہے، پیچھے بیٹھ گیا۔ تیسرے نے مجلس پہ نگاہ دوڑائی اور وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ دیکھو ابھی تم نے محسوس کیا کہ 3 لوگ آئے، تینوں میں سے ایک کا عمل یہ ہوا کہ فآویٰ الی اللہ، ایک شخص نے اللہ رب العالمین کی قربت چاہی، اللہ کے پناہ میں آنا چاہا اس نے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو پناہ دے دی، اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ تو معنی یہ ہوا کہ ہم جب کسی دینی مجلس میں شریک ہوں تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم خطیب کے اور مقرر کے، علماء کے ہم قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس شخص نے یہ دیکھا کہ جگہ خالی ہے تو درمیان میں لوگوں کو ہٹاتے ہوئے جا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ یہ جمعہ کے دن سے مستثنا ہے، جمعہ کے دن آپ کندھے نہیں پھیلا سکتے، لیکن عام مجلسوں کی یہ بات ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ بار بار اعلان کیا جاتا ہے پہلے جگہ خالی ہے لیکن پیچھے بیٹھیں گے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ابھی بیٹھے ہوئے وضو خانے کے اوپر، اندر آ جائیے بھائی۔ فآویٰ الی اللہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی، اللہ کے قریب ہونا چاہا۔ پتہ یہ چلا چونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی قربت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قربت ہے، آپ ان سے قریب ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دین آپ کو سکھاتے ہیں، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فآویٰ الی اللہ، وہ شخص جو ہے اس نے مجلس کے اوپر نگاہ دوڑائی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ سکتا ہے، قربت ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فآویٰ اللہ، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو پناہ دی۔ اسی طرح سے دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاستحیا اللہ منہ، کہ دوسرا شخص کا معاملہ یہ ہوا کہ اس نے شرم محسوس کی کہ اب لوگوں کو ہم کودیں پھلانگیں یا ان کو ہٹائیں، تو جہاں اس کو جگہ ملی وہ بیٹھ گیا، اور اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں سنا رہے ہیں اور ہم مجلس چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ تو بارہا ایسا ہوتا ہے، کتنی بار اعلان کیا جاتا ہے کہ پروگرام ہے، درس ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ اس دنیا میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، اللہ کا شکر منانا چاہیے اور اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک خالص منہج اور ایک خالص مسلک پہ اللہ رب العالمین نے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ یہاں صحیح اور خالص باتیں جو کتاب اللہ سنت رسول سے ہوتی ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں، اس کے جانب آپ کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم کو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان سمجھنا چاہیے، ورنہ بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری دینی تحریکات ہیں جو اپنے مشن کی طرف اور اپنی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں۔ خالص یہ ایسی جماعت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ بھائی درس حدیث ہوگا، درس قرآن ہوگا، دینی مجلس منعقد ہوگی، چلے جاتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاستحیا فاستحى اللہ منہ، اس شخص کو شرم آئی کہ مجلس چھوڑ کر کے جائیں، وہ بیٹھ گیا تو فاستحی اللہ منہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس سے حیا کی، یعنی معنی یہ حیا کا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اپنے پناہ میں لے لیا، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ گیا۔ اس لیے کہ دینی مجلس کو چھوڑ کر کے جانا یہ اعراض کی ایک شکل ہے۔ اور تیسرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اور تیسرا وہ تھا جس نے اعراض کیا، چلے گیا پیٹھ پھیر کر کے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنی رحمت اس سے ہٹا لی، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی مجلسوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم یعنی جگہ ہے پھر بھی ہم پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ یہ صرف مجلسوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہماری مسجدوں میں نمازوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے لیکن دوسری صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چہ جائے کہ وہاں پہ کوئی نہ ہو، جگہ خالی ہے، حالانکہ پہلے صف کی جو فضیلت ہے وہ دوسری صف کی نہیں ہو سکتی۔ تو پچھلے صف میں یعنی ہمیشہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں آپ کو سبقت کرنے کی ضرورت ہے، آپ آگے بڑھیے، سبقت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ پیچھے رہیں گے، پیچھے بیٹھیں گے، پیچھے نماز میں رہیں گے، اللہ قیامت کے دن پیچھے کر دے گا۔ سمجھ رہے نا؟ دنیا میں جس قدر ہم دین سے پیچھے رہیں گے اسی قدر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے رحمت سے بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ خاص طور سے دھیان دینا چاہیے۔ تو دینی مجلسوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون منی ویسمع منکم وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ آج تم مجھ سے سن رہے ہو، آج تم مجھ سے سن رہے ہو، اور ایک دور آئے گا کہ یسمع منکم، تم سے سنا جائے گا، تم سے سنا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ سنو تو غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اس لیے کہ یسمع منکم، آدھی ادھوری بات سنیں گے، آدھے ادھورے مسئلے جا کر کے بیان کریں گے۔ صحیح چیز ہے، آپ جو سنو مکمل سنو، ایسا نہیں مجلس میں بیٹھے بھی ہیں، سر جو ہے گنایا جا رہا ہے کہ آپ فلاں مجلس کے اندر شریک تھے اور سو رہے ہیں، پورے خطاب اور پورے پروگرام میں آپ خالی سو رہے ہیں، آپ کی توجہ نہیں، تو جتنی توجہ آپ کی ہوگی اسی قدر آپ مستفیض ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون منی ویسمع منکم، تم مجھ سے سن رہے ہو اور تم سے بھی سنا جائے گا، ویسمع ممن سمع منکم، اور اسی طرح سے ان لوگوں سے بھی سنا جائے گا جو تم سے سن رہے یا جو تم سے سنیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، تو یہ سننے کا دور ہے اور یہ سننے کا سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کیوں سننا ہے اور غور سے سننا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات غور سے سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے فحفظها، اس کو یاد بھی رکھتا ہے۔ سننا ہے اور سننے کے بعد اس کو یاد رکھنا ہے، ایک کان سے سننا ہے دوسرے کان سے نکال دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ غور سے سنو، اس کو یاد رکھو، توجہ کے ساتھ سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس انسان کو جو اللہ اس کے رسول کی باتیں غور سے سنتا ہے، توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیوں یاد کرتا ہے؟ اس لیے کہ ثم اداها كما سمعها، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنے، اس کے اوپر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس بات کو آگے بھی پہنچائے۔ ثم اداها كما سمعها، جیسا اس نے سنا ہے ویسا ہی اس کو پیش کرنا ہے، کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے فرامین میں۔ تو غور سے سنیں گے،
تو صحیح باتیں سمجھیں گے، اور صحیح سمجھیں گے تو صحیح عمل ہوگا، اور جب صحیح عمل کریں گے تو آپ کی ذمہ داری ایک اور بڑھ جائے گی کہ آپ دوسروں تک معاملہ پہنچاؤ۔ تو اس لیے یہ جو مجلسیں ہیں انتہائی اہم ہیں، تو غور سے توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اسی طرح سے سیکھنے کا، سننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا، کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم اپنے ہی ساتھیوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ایک خطاب ہوا، ایک خطبہ ہوا، ایک درس ہوا، اجتماع ہوا، اس میں جو خطیب ہے اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ممکن ہے جتنے جاہل آپ ہوں اتنے جاہل سامنے والا بھی ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے دین کا تو اہل علم سے پوچھو، جو اس فیلڈ سے، اس میدان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھو، آپس میں ایک دوسرے سے مت پوچھو، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھو گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا۔ نقصان کس اعتبار سے؟ آپ غور کرو، بہت معروف واقعہ ہے، شاید کئی بار سنا ہو، بس ایک توجہ میں دلانا چاہتا ہوں اس کی جانب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، راوی ہیں وہ، سنن نبی داؤد کی روایت، کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، دوران سفر ہمارے ایک ساتھی کو زخم ہو گیا، سر میں پتھر لگا، زخم ہو گیا، سر پھوٹ گیا۔ سر جب پھوٹ گیا، اس کا زخمی ہو گیا، اتفاق سے دوران سفر جب ہم نے پڑاؤ کیا ایک جگہ تو وہ بندہ جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر کے کہ بھائی کیا اب میں نہاؤں یا تیمم کروں؟ اب سر پھوٹے ہوا ہے، پانی اس میں لگے گا تو زخم خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی جو ہے آپس کے ساتھیوں نے اس کو رائے دے دی کہ بھائی آپ تو تندرست ہیں، صحت مند ہیں، خالی سر پھوٹے ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے، تو ایسے حالت میں آپ تیمم کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ کا تیمم کرنا صحیح نہیں ہوگا، آپ کو نہانا ہی پڑے گا، غسل ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں خرابی پیدا آئی؟ آپس میں سوال کریں۔ تو نہلا دیا، جب انہوں نے نہا لیا، پانی زخم میں چلے گیا، زخم خراب ہوا اور راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پورا وفد جا کر کے پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی فلاں کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو راستے میں ان کا انتقال ہوگا۔ کیسے؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ درپیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، کہا کہ تم لوگوں نے مل کر کے اپنے ساتھی کو مار ڈالا ہے، اپنے ساتھی کو مار دیا تم سب نے مل کر کے، قتلہم اللہ، اللہ تمہارا برا کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدم علم کا علاج سوال کرنا ہے، پوچھ لینا ہے۔ کم سے کم اور بھی لوگ تھے جو صحابہ میں، بہت سارے صحابہ علماء صحابہ میں شمار ہوتے تھے، تو شرم کی وجہ سے پوچھے کیوں نہیں؟ اور بھی معاملات دو چار لوگوں کے سامنے اور رکھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں سوال کیا، کیوں نہیں پوچھا؟ جب تم کو معلوم نہیں تھا تو کیوں نہیں پوچھا؟ تو عدم علم کا علاج سوال کرنا ہے، پوچھ لینا ہے، آپس میں ڈسکس کر کے دین کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اہل علم سے ربط کرو، علماء سے ربط کرو۔ آج کے زمانے میں بہت مشکل کام نہیں ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، دوست و احباب کے ساتھ، ان کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر لگے ہوئے۔ اہل علم کے نمبرات آپ رکھیے، ان سے ربط میں رہیے، ان سے آپ مسئلے دریافت کر لیجئے، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے کیسے معاملہ حل ہو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مار ڈالا تم لوگوں نے اپنے ساتھی کو، اس لیے کہ نہیں معلوم تھا تو اس کا علاج کیا تھا، سوال کر لیتے، پوچھ لیتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا، آپ نے کہا فَإِنَّمَا يَكْفِيهِمْ أَن يَتَمَمَّمَا وَيَعْصِرَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کر لینا کافی تھا۔ جس کو آپ نے نہلا دیا، غسل کرنے پر مجبور کر دیا، اس کا تیمم کر لینا کافی تھا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پٹی باندھ لیتے، پٹی کے اوپر مسح کر لیتے، باقی بدن دھو لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کر دیا، تو پتہ یہ چلا کہ سوال کرنے سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے بھی آداب اور طریقے ہیں، پوچھنے کے بھی آداب و طریقے ہیں، اس کا بھی خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ سوال کے ذریعے سے بہت ہی مشہور روایت حدیث جبرائیل بہت ہی معروف روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل امین سفید کپڑے میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب، بلکہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا۔ کوئی نہیں پہچان رہا ہے کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا ہے، کہاں کا ہے معلوم نہیں، سفر کے اثرات بھی بدن کے اوپر نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں لگ رہا کہیں سفر کر کے آیا ہوا ہے، پہچان نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کے سوال ہی کیا تھا، انہوں نے کیا کہا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ہم کو بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتایا، تو آپ نے کہا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان گنایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی عن الاحسان، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، پھر فرمایا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے، جب وہ چلے گئے اٹھ کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جبریل امین تھے۔ آتاکم ان یعلمکم دینکم، حضرت جبریل امین کے آمد کا مقصد کیا تھا؟ دین سکھلانا۔ دین کیسے سکھا کے گئے؟ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ وہ سارے سوال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے گئے، اب وہ تھوڑی آئے تھے وہ دین سیکھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہیں، بلکہ وہ اس لیے آئے تھے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی یعلمکم دینکم، ان کے آمد کا مقصد یہ تھا کہ تم کو دین سکھلائے۔ تو سوال کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائے کرتے ہیں، لیکن اگر آدمی شرم کرے گا، تکبر میں آئے گا، تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ کتنے لوگ زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، صحیح طریقے سے نماز نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، بنیادی جو عقائد کے مسائل ہیں وہ نہیں پتہ ہیں۔ کیوں نہیں پتہ ہیں؟ پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب زندگی گزر گئی، کسی سے پوچھیں گے وضو کیسے کیا جاتا ہے تو کیسے آئے گا، یا طہارت اور نجاست کے احکام اگر ہم پتہ کریں گے تو شرم محسوس ہوگی، اتنا بوڑھا آدمی ہو گیا، اتنی عمر گزر گئی اور اس کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم، وضو کے مسائل نہیں معلوم، دین کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے، تو شرم کی وجہ سے کیا آپ پوری زندگی جاہل رہیں گے؟ اور یہ جہالت کیا آپ کے لیے قابل عذر ہوگا؟ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر، وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو صفات ہو وہ علم نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر ایک، شرم کرے، اس کو شرم آئے پوچھنے سے، اس کو شرم آئے پوچھنے سے، سوال کرنے سے۔ آج کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں ہمارے آپ کے اپنے درمیان جن کو بولنے کا بڑا شوق ہے، ان کو اسٹیج چاہیے، ان کو مجلسیں چاہیے بولنے کے لیے، لیکن علم سیکھنے کے لیے کبھی نہیں آتے، کبھی بھی کسی درس اور دروس میں، اجتماع میں وہ شرکت نہیں کرتے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، بولنے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیو شیئر ہوتے رہتے ہیں،
وہ جہالت پھیلاتے رہتے ہیں لیکن اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ اہل علم کی مجلس میں قریب نہیں آئیں گے, دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ لوگ تو ہم کو سنتے ہیں, ہم ان کو سنیں گے تو لوگ سمجھیں گے ان کو نہیں آتا ہے, تو اس لیے سیکھنا ہی نہیں ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شرم محسوس کرے اور اسی طرح سے تکبر میں ہو اس کو علم نہیں آتا کبھی. تو علم سیکھنے میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے. جو مسئلے نہیں آتے ہیں آپ پوچھو, سوال کرو, اس کو جانو سمجھو اور اپنے اس جہالت کو دور کرو. جاہل ہی مت رہ جائے کرو. آپ دیکھیے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, اقتضاء العلم والعمل ان کی کتاب ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں عباس بن عبد العظیم العنبری رحمۃ اللہ علیہ, یہ غالباً 4 یا 5ویں صدی کے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے, بہت بڑے بڑے مسئلے میں پوچھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے عربی زبان کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ عربی زبان آپ کیوں نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن عربی میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ساری کی ساری عربی میں ہے, تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر سیکھ لیں تو تھوڑی بہت جو آپ کو آتی ہے, جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ کس کے پاس سیکھے, کون سکھائے گا؟ کہا میں سکھاتا ہوں. کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, سب سے پہلا وصول ضربا زید عمرن, ضربا زید عمرن, بہت بنیادی قاعدہ عربی کا, یعنی وہ فعل فاعل اور مفعول سمجھانا چاہتے تھے. ضربا زید عمرن, اور اس کی تشریح انہوں نے کرنا شروع کر دی. کہا یہ ٹھیک ہے سمجھ گیا یہ میں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ زید نے عمر کو مارا کیوں؟ سمجھ رہے نا, ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ساری بات ہم کو آ گئی سمجھ میں, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر زید نے عمر کو مارا کیوں. تو کہا کہ بھائی یہ ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے, اور یہ عربی زبان کے بنیادی قواعد ہیں. ایک مثال ہے, یہ میں مثال دینا چاہتا ہوں, مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. تو کہا کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہو جائے گا, اور جس علم کی بنیاد جھوٹ پر ہو اس کو سیکھ کے کیا فائدہ. تو مجاہد کہتے ہیں کہ وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے جو شرم محسوس کرے یا تکبر میں آ جائے, تکبر میں آ جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خاص طور سے سوال کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہونا چاہیے کہ سوال ہماری لایانی نہیں ہونا چاہیے, بے مقصد سوال جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو ایسے بھی سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں اور اسی طرح سے اہل علم کے وقت کو برباد کریں. تو ایسے سوال بھی نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق آپ کے دین سے, آپ کے عقیدے سے نہیں ہے. اس تعلق سے غالباً قاضی عیاض رحمہ اللہ نے زیاد کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی عامل نے ان کو ایک خط لکھا تھا, زیاد کو ایک خط لکھا, اور اس خط میں اس کا سوال تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب میزان قائم کرے گا اور جس میں نیکی اور بدی تولی جائے گی, تو وہ میزان چاندی کا ہوگا کہ سونے کا ہوگا؟ قیامت کے دن جو میزان قائم کی جائے گی وہ چاندی کا رہے گا یا سونے کا رہے گا؟ زیاد نے اس رقعے میں جواب لکھا, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. ایک انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے, اس کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے نہ جڑا ہوا. کیا فائدہ ہے جان کر کے وہ چاندی کا رہے گا کہ سونے کا رہے گا؟ قیامت کے دن تو نیکیاں تولی جائیں گی, برائیاں تولی جائیں گی. اس سونے میں تولے, اللہ چاندی کے پلڑے میں تولے, تم کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ تو ایسے سوالات جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کے عقیدے سے, آپ کے عمل سے, ایسے سوالات کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی ایسے سوال میں پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے سوال ایسا بھی نہ ہو جو آپ کے نادانی کو ظاہر کرے. سوچ سمجھ کر کے پوچھو اور مختصر الفاظ میں اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کرو. نادانی والے کلمات بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس تعلق سے غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا,
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے تھے، اور اپنا پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، آگے پیر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ جب داخل ہوئے تو ایک صاحب جو ہے بہت اچھے حیت میں، اور ڈریس ان کا ایسا بالکل عالمانہ، وہ سمجھے کہ شاید کوئی بڑے عالم دین ہیں جو آ رہے ہیں، انہوں نے ان کے احترام میں اپنا پیر سمیٹ کر کے سیدھے سے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ وہ صاحب آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا پوچھنا یہ ہے کہ افطاری کا وقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر لیا کرو۔ تو کہا اچھا ایک بات بتائیے، اگر آدھی رات تک سورج نہ ڈوبے تو انہوں نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارے پیر پھیلانے کا وقت آ گیا، کیونکہ ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت ایک مرد دونوں کچھ مسئلے کے لیے آئے، مسجد میں داخل، اکیلے تھے، ان کے پاس آئے، سلام کیے، اور آ کر کے پوچھنے والے نے پوچھا ایکم الشعبی، تم میں شعبی کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے، اس لیے کہ جب دونوں ہی آئے، تم مرد اور بیوی، اور میں اکیلے بیٹھا ہوں، تو امام شافعی کون رہے گا؟ تو اس طرح سے بتانا ہی مقصود ہے کہ سوال ایسا بھی نہ ہو جس سے آپ کی نادانی ظاہر ہو۔ تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اہل علم سے ربط میں رہنا، ان سے سوال کرنا، ان سے پوچھنا، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عمل کا مسئلہ ہے، آپ کو نہیں معلوم، پھر بھی ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے ہیں، کیا فائدے کا ہے؟ آپ واقعی اگر حل چاہتے ہیں تو اہل علم سے ربط کریں اور ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، یہ دینی مجلس ہے، اس کا ادب، اس کا احترام یہ بھی لازم ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے جو آداب و شروط ہیں، ان آداب و شروط کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، العالمین صحیح طور سے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو علم سے جوڑنے، علم سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔